السلام علیکم جی، امید کرتا ہوں سارے خیریت سے ہوں گے۔ حمزہ علی عباسی صاحب نے ایک انٹرویو دیا ریسنٹ فیضان بھائی کو۔ جو آپ نے کہا کہ اسلام چھوڑنے کی سزا ہے جس کو ہم الفاظ میں مرتد کہتے ہیں، موت نہیں ہے، اس کے اوپر تو 1400 سالوں سے ہم اتفاق نہیں تھے، اجماع امت جس کو کہہ لیں کہ یہ مرتد کی سزا موت ہی ہے۔ اجماع امت کوئی دلیل نہیں ہے، وہ اجماع کیوں ہوا وہ دلیل ہے۔ امت یہ کیوں سوچتی ہے کہ مرتد کی سزا موت ہے، اس کے پیچھے ظاہری بات ہے اگر اجماع ہے تو کوئی دلیل تو ہوگی نا کہ اس بیس کے اوپر ہم اجماع کر رہے ہیں۔ ان دلائل کو جب دیکھا گیا تو پتہ یہ چلا یہ ایک حدیث پہ بیسڈ ہے بات، جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسٹرنگ آف حدیث، کافی اور بھی ہیں لیکن وہ ایک ہی طرح کی حدیث ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اپنا مذہب بدلے، جو اپنا دین بدلے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ یہ اس روایت پہ بیسڈ ہے۔ قرآن جو ہے اس سے بالکل اپوزٹ بات کر رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے لا اکراہ فی الدین، دیر از نو کمپلشن ان اس ریلیجن۔ کا کانٹیکس تو ڈفرینٹ ہوگا، مطلب یہ سر یہ اب دیکھیں نا جو حمزہ علی عباسی صاحب نے اس ویڈیو میں ایک حدیث کوٹ کی اور اس کے بعد ایک آیت کوٹ کی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے کئی بار آپ کو سپورٹنگ حدیث کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ آیت کے جو پہلے الفاظ لا اکراہ فی الدین، یعنی کہ اسلام میں کوئی جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے۔ اب ظاہری معنی اس معنی جو اس کے ہیں وہ یہی بنتے ہیں کہ اسلام میں کوئی جبر نہیں ہے، لیکن بیسیکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے۔ آپ کسی کو جبراً زبردستی اسلام قبول نہیں کرا سکتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام قبول کر لے، کوئی زبردستی نہیں ہے، جھوٹ بولو، شراب پیو، نماز نہ پڑھو۔ اسلام قبول کر لیا تو پھر تو بول سکتی ہیں۔ اسلام تو نام ہی ڈسپلین کا ہے۔ آپ کو 5 ٹائم نماز پڑھنی پڑے گی، ٹھنڈے گرم پانی سے وضو کرنا پڑے گا، جھوٹ چھوڑنا پڑے گا، حرام کرنا چھوڑنا پڑے گا۔ آپ کے پاس الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے بھائی۔ آپ کیسے کہہ رہے ہو زبردستی نہیں ہے؟ تو یہ جو آیت ہے نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زبردستی کسی کو اسلام قبول نہیں کر سکتے۔ اب مرتد کی کیا سزا ہے؟ مرتد واجب القتل ہے نہیں ہے، مرتد کی معافی قبول ہو سکتی ہے۔ اور مرتد بیسیکلی ہیں کون لوگ؟ ایک تو یہ ہو گیا کہ آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہو، پیدا ہونے کے بعد آپ بڑے ہو اور اپنے دین اپنا مذہب چینج کر لیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کسی اور مذہب میں پیدا ہوئے ہو اور پیدا ہونے کے بعد آپ نے تحقیق کی، آپ مسلمان ہوئے اور پھر مسلمان چھوڑ کے دوبارہ مذہب اپنا اختیار کر لیے۔ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ بیسیکلی آپ اگر مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہو، آج کے دور کے مطابق بات کر رہا ہوں، اور اس کے بعد آپ بڑے ہوئے ہو اور آپ نے بالغ ہوئے ہو، جب آپ کو ایک شعور آتا ہے، تب تک تو آپ فطرت پہ ہوتے ہیں نا، اس کے بعد آپ کو شعور آتا ہے، اس کے بعد آپ نے کوئی اور دین اختیار کر لیا، تو بیسیکلی یہ لوگ مسلمان ہوتے ہی نہیں ہیں۔ کیسے؟ آپ نماز نہیں پڑھتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے ایمان اور کفر کے جو بیچ میں فرق ہے نا، وہ نماز کا ہے۔ تو جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ مسلمان ہیں ہی نہیں۔ آپ بے شک اس کے بعد کوئی اور دین اختیار کرتے رہو، بے شک کسی اور مذہب میں جاتے رہو، بھائی آپ مسلمان ہی نہیں ہو۔ آپ کے پاس تحقیق ہی نہیں ہے، آپ کے پاس رب کی وہ رضا ہی نہیں ہے، پیار ہی نہیں ہے۔ آپ نماز ہی نہیں پڑھتے، بے شک آپ اپنے گھر کے باہر بے شک ماتھے پہ لکھوا لو میں مسلمان ہوں، نہیں ہو بھائی۔ کوئی حدیث کی روح سے آپ مسلمان نہیں ہو۔ آپ پہ نماز فرض کی گئی تھی، آپ نہیں پڑھتے۔ مرتد بیسیکلی، یہ مرتد کی قتل کی سزا کیوں ہے؟ اس ٹائم اس لیے تھے کہ لوگ جو تھے نا وہ مسلمان ہوتے تھے صبح، اور اگلے دن دوبارہ کافر ہو جاتے تھے، تو باقی جو لوگ تھے ان کے دلوں میں شک آتا تھا کہ یار یہ مسلمان ہو کے بھی دوبارہ کافر ہو رہے ہیں، یہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی تحقیق کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے ان کے پاس بہتر دین ہو۔ آج کل کے دور میں بھی ایسا ہو رہا ہے۔ یہ آیت صرف اس وقت کے لیے نہیں تھی، آج کے دور کے بھی لیے ہے۔ کیسے؟ آج کے دور کے لیے کیسے ہے؟ بہت سے لوگ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی اور دین ہے، آپ ہمارا دین نہ قبول کریں، اسلام نہ قبول کریں، لیکن اگر آپ نے اسلام قبول کرنا ہے تو پہلے تحقیق کریں۔ 1 سال لیں، 2 سال لیں، 3 سال لیں، 4 سال لیں، 5 سال لیں، 10 سال لیں، تحقیق کریں، سارے جو مذہب ہیں کمپیریٹیو اسٹڈی کریں ان کی، اس کے بعد آپ کو ہمارا دین میں آئیں۔ لیکن اگر جب آ گئی تو پھر آپ چھوڑ کے نہیں جا سکتے، کیونکہ ہم 100% شیور ہیں کہ ہمارا دین بالکل سچا دین ہے۔ باقی تمام بھی جتنے مذہب ہیں، ہمارا کوئی بندہ اس دین میں تحقیق کرے اور تحقیق کرنے کے بعد وہ کہ نہیں یہ دین اچھا نہیں ہے، وہ دین دوسرا دین اچھا ہے، قبول کرنے کے بعد ایسا ہو نہیں سکتا۔ اللہ کا دین سچا دین ہے، آپ پاؤ ہی نہ، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ بیسیکلی لوگ کیا کرتے ہیں، آج کے دور میں بھی ایسا ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں اور کسی دوسرے بندے سن کے ہمارے دین میں نماز ہے، عورتیں موسٹلی عورتیں کہ ہمارے دین میں عورتوں کی یہ رائٹس ہیں، یہ حقوق ہیں، وہ خوش ہوتی ہیں۔ اب آپ کسی UK US وومن سے آپ بتائیں گے کہ ہمارے تو یہ عورت کے حقوق ہیں کہ وہ تو گھر میں بیٹھی عیاشی مارتی ہے، ہم یہاں پہ کوئی بھی فیمنسٹ نہ ہو، عیاشی مارنا میں جسٹ ایک ٹرم یوز کر رہا ہوں، گھر میں اس کو ایک عزت دی جاتی ہے، یہ استعمال کر لیتا ہوں۔ تو وہ obvious سی بات ہے، موسٹلی عورتوں نے اس لیے دین قبول کیا، لیکن بعد میں جب سختیاں پڑی نا نماز کی یہ چیز، انہوں نے اپنا دین چینج کر دیا۔
تو دیکھنے والے کو یہ لگتا ہے کہ یار یہ پہلے اس مذہب سے تھی، اب یہ دوبارہ اس مذہب میں آئی ہے اور دوبارہ چھوڑ دیا اس نے، اس کا مطلب کہ اس کے پاس کوئی تحقیق، دیکھنے والوں کو یہ ایک غلط زاویہ جاتا ہے. اس لیے اسلام نے یہ کہا تھا کہ مرد جو مرتد ہے واجب القتل ہے. بنی اسرائیل کا واقعہ نہیں سنا آپ نے؟ بنی اسرائیل میں 70,000، یہاں پہ 70 کا جو لفظ ہے نا، بیسیکلی 70 جو استعمال ہوتا ہے وہ زیادتی کے لیے استعمال ہوتا ہے، زیادہ کے لیے، کہ کوئی بھی اماؤنٹ ہو سکتی ہے، لازمی نہیں 70 ہو سکتا ہے 10 ہو سکتا ہے 20 ہو سکتا ہے 70,000 ہی ہو سکتا ہے 70,000 سے بھی زیادہ ہوں. جیسے یہ ایک لفظ استعمال، جیسے ایک ٹرم ہے اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ 70 ہی، اللہ ایک بندے 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے یہ زیادہ، اس کا مطلب ہو سکتا ہے اللہ اس سے بھی 10 گنا زیادہ پیار کرتا ہو. 70 کی جو ٹرم ہے بیسیکلی زیادہ کے لیے استعمال ہوتی ہے، ورنہ یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اللہ 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کہیں ماؤں کا ذکر آیا ہے. بہرحال بنی اسرائیل کا جو واقعہ تھا، جب 70,000 مرتد ہو گئے تھے، 70,000 مرتد کو ایک دن میں قتل کیا گیا، ایک دن میں. کیوں؟ کیونکہ بھائی آپ کو ہم نے دعوت دی تھی، آپ نے تحقیق کی، ہمارا دین اسلام قبول کیا، اس کے بعد آپ مرتد ہو گئے، تو اب کوئی معافی نہیں ہے، اب دین سٹیک پہ لگ رہا ہے. یہ بات سمجھیں. اگر مرتد کی سزا قتل، واجب القتل نہ ہوتی تو آج ہر بندہ، دیکھیں یہ تو بڑا آسان سا ہو جائے گا، پھر کوئی بھی یہودی، کوئی بھی کافر، کوئی بھی بدھزم اٹھ کے ہمارا دین قبول کرے گا اور اگلے دن چھوڑ دے گا، بولے گا یار یہ تو میں نے تحقیق کی ہے، یہ تو دین ہی ایسا ویسا ہے. تو یہ ایک نیا فتنہ اوپن ہو جائے گا، ایک نئی سازش اوپن ہو سکتی ہے. اس لیے اسلام میں جو مرتد ہوگا اس کا حکم ہے کہ اس کو قتل کر دو. اب آپ کو لگ رہا ہوگا یار کتنی بڑی زیادتی ہے، تو ہم آپ کو آپشن دے رہے ہیں نا، ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دین نہ قبول کرو. ہم تو نہیں زبردستی کر رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تحقیق کرو، 1 سال 2 سال 3 سال 5 سال 10 سال 15 سال 10-40 سال تحقیق کرو. اس کے بعد جب تمہیں لگے کہ یار ہاں سارے جتنے بھی مذہب ہیں، کرسچن ہندو، ان کو کمپیریٹیو اسٹڈی کرو. اس کے بعد جب تمہیں اینڈ میں لگے کہ بھائی ہاں یار یہ جو دین ہے نا یہ بالکل سچ ہے، تب جب تم 101% شیور ہو جاؤ گے اس کے بعد دین قبول کرو. تم نے 2 باتیں سنی، دین قبول کیا، اور اگلے دن تم نے کہا جب تم پہ سختیاں پڑی اور تم کہہ رہے ہیں میں جا رہا ہوں واپس، ایسے نہیں ہوتا. تو اللہ قرآن میں جو بھی فرماتا ہے نا، چاہے وہ بنی اسرائیل کے بارے میں، چاہے وہ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو کہ مرتدین کو قتل کرنا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے. اسلام میں کوئی چیز بھی ویسے نہیں ہے کہ ویسے ہی اٹھی کسی نے بول دی ہو. ہر آیت کے پیچھے اسلام میں کوئی نہ کوئی ریزن ہے، ہر حدیث کے پیچھے کوئی نہ کوئی اسلام میں ریزن ہے. لہٰذا اگر یہ بات کوئی حمزہ علی عباسی صاحب کو کوئی مولوی کہتا تو وہ آگے سے ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ مولویوں کے اکثر نہیں مانتے. انہوں نے اپنی ویڈیو میں کہہ دیا تھا کہ میں لوگوں کے پاس گیا اور لوگوں کے پاس جواب یہ تھا اس آیت کا کہ مرتدین کو قتل کرو. وہ کہتے تھے کہ بھائی ہم اسلام کیسے مطلب اس طرح کوئی جواب بتا رہے تھے، مجھے اب ذہن میں نہیں آ رہا، آئی ول چیک دی ویڈیو اگین. تو میرے بھائی آپ کسی مولوی کے پاس نہ جاتے، آپ کسی اسلامی گڈ ریسرچر اور اسکالر، اسلامک تھاٹ لیڈر کے پاس چلے جاتے، اس سے پوچھ لیتے. آپ اگر جائیں گے اپنے جیسے لوگوں کے پاس، انہوں نے آپ کو یہی بتانا ہے. پھر جب مجھ سے بندے کو، جو میں ابھی دین سیکھ رہا ہوں، مجھے اتنی زیادہ باتیں سمجھ آ سکتی ہیں کہ یار اس کے لیے اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو اس طرح کی سازشیں ہو سکتی ہیں، اس طرح کے فتنے آ سکتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے. آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. آپ نے اپنا رہنما صرف گاندھی صاحب کو بنا دیا. اور یہ ٹائم مجھ پہ بھی آیا تھا جب میں ایک ہی بندے کو اپنا سب کچھ سمجھنا شروع ہو گیا تھا، یہی میرا استاد ہے بھائی، یہ جو بات کرتا ہے بالکل ٹھیک کرتا ہے. بعد میں جب میں نے تحقیق کی قرآن میں، حدیث میں، تو مجھے لگا کہ یار کئی باتوں پہ یہ بندہ بھی غلط ہے. لیکن اس کا مطلب نہیں کہ وہ سارا غلط ہے. ٹھیک ہے، میرے استاد ہیں سارے، میں ہر فرقے کے ہر عالم کو پڑھتا ہوں، سنتا ہوں، اسی وجہ سے مجھے چیزیں سمجھ آتی ہیں. لیکن جب آپ کسی ایک بندے کو اپنا مذہبی پیشوا بنا لو گے نا، تو پھر حال آپ کا وہی ہوگا جو اس ویڈیو میں حمزہ علی عباسی کا حال ہے. اپنا خیال رکھیے گا. نیکسٹ ویڈیو میں کسی میں ملتے ہیں انشاءاللہ. گلا خراب ہے، اسی وجہ سے میں صحیح بول بھی نہیں پا رہا. انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ. تھینک یو.